اسپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فیاض ملک۔ ناظرین، آج میرے مہمان ہیں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اکاڑہ راشد ہدایت۔ ہم ان سے پوچھیں گے اکاڑہ کے جرائم کے حوالے سے، اکاڑہ شہر میں پولیس کی پولیسنگ کے حوالے سے، اور اکاڑہ میں اس وقت سنگین جرائم کی شرح کیا واقعتاً ہی کنٹرول ہے یا زبانی کلامی دعوے کیے جا رہے ہیں، اور بھی بہت سے سوال کریں گے اور ان کے جواب بھی ہم انہی سے لیں گے۔ سر، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ ملک فیاض صاحب، آپ کا بہت شکریہ، نیوز ون کی ٹیم کا بہت شکریہ، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں ڈسٹرکٹ اکاڑہ میں۔ اچھا سر، ڈسٹرکٹ اکاڑہ کیا ہے، کس طرح کی پولیسنگ ہے آپ کی؟ ڈسٹرکٹ اکاڑہ جو ہے وہ سینٹرل پنجاب کا ایک، اگر دیکھا جائے تو ٹریڈیشنل پولیسنگ کے پوائنٹ آف ویو سے بڑا ایک چیلنجنگ ڈسٹرکٹ ہے۔ اس کی آپ اگر لوکیشن چیک کریں تو تقریباً 50 سے 55 کلومیٹر جو جی ٹی روڈ ہے وہ اس میں سے پاس ہوتا ہے۔ اچھا جی۔ اور اس میں ابھی جو ریسنٹ فلڈز میں آپ نے دیکھا تو 2 دریا تھے، دریائے ستلج جو کہ گنڈا سنگھ کے بعد قصور کے ایریاز میں سے گزرتا ہوا حویلی لکھا، اور اس طرح یہ پھر آگے بہاول نگر اور پاک پتن بہاول نگر والی سائڈ پہ جاتا ہے، اور اسی طرح دریائے راوی ہے، وہ بھی ہماری 2 سے 3 تحصیلوں کو ٹچ کرتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 2 دریاؤں کی پٹی کی وجہ سے اور ہمارے جی ٹی روڈ کی وجہ سے یہ جو ایریا ہے ٹریڈیشنل پولیسنگ میں، یہ اس کا بہت امپیکٹ ہے، اور ماضی میں بھی یہ ایریا بہت زیادہ چیلنجنگ رہا ہے۔ اور اس کیا چیلنج رہے ہیں ماضی میں بھی اور حال میں بھی، اور کیا سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں کیا چیلنج ہوں گے آپ؟ دیکھیے، جب آپ کے پاس روڈ ایکسیس بھی ہو اور جب آپ کے پاس دریاؤں میں ریورائن اسکیپ ویز بھی ہوں تو وہ کرمنلز کے پوائنٹ آف ویو سے وہ ایک بڑی اپرچونٹی ہوتی ہے۔ تو ماضی کے تناظر میں بھی دیکھا جائے تو یہاں پہ گینگز آپریٹ کرتے ہیں اکراس دا ریور بیلٹ، فیصل آباد والی سائڈ سے، سید والا ننکانہ والی سائڈ سے، اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کا قصور والی سائڈ سے۔ تو جی ٹی روڈ پہ جو موبلٹی ہے جو وہیکلز کی، وہ بہت زیادہ موبلٹی ہے، والیوم آف ٹریفک جو ہے وہ مین نیشنل ہائی وے کی وجہ سے بہت زیادہ ہے۔ تو اس میں آلدو کہ ابھی ہمیں سیف سٹی کا بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے، لیکن ماضی کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو چونکہ اتنی ہیوی والیوم آف ٹریفک ہے تو کوئی بھی کرمنل آپ کے ضلع میں آ کے واردات کر کے ایزیلی ٹورڈز کراچی یا ٹورڈز لاہور، اسلام آباد وہ ایزیلی ایکسیس اپنی کر سکتا ہے۔ سر، کتنے اضلاع کے وسط میں یہ شہر قائم ہے؟ اس میں دیکھیں جو ڈسٹرکٹ باؤنڈریز ہیں، اس میں ڈسٹرکٹ باؤنڈریز جو ٹچ ہو رہی ہیں، قصور کو بھی ہو رہی ہے، پاک پتن کو بھی ہو رہی ہے، ساہیوال کو بھی ہو رہی ہے، اس کے علاوہ فیصل آباد کو بھی ہو رہی ہے، ضلع ننکانہ کو بھی ہو رہی ہے۔ تو یہ تمام ایریاز جو ہیں ٹریڈیشنل پولیسنگ کے پوائنٹ آف ویو سے اچھے خاصے چیلنجنگ اضلاع ہیں۔ ان تمام اضلاع کے جو انٹری پوائنٹ ہیں وہاں پر چیکنگ کا میکنزم کیا ہے؟ دیکھیے، ابھی ہم نے جو تمام اضلاع کے جو انٹری ایگزٹ پوائنٹس ہیں وہاں پر ہم نے نہ صرف یہ کہ سیف سٹی کی سرویلنس میکنزم آپریٹ کیا ہوا ہے، بلکہ ہم اپنی جو اپنے پکٹس ہیں وہ بھی اسٹیبلش کر دیتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم، اور اس کی مدد سے بھی ہم پولیسنگ کے جو ٹولز کو اپلائی کرتے ہوئے ہم کوئی بھی ایشو ہوتا ہے، کوئی بھی پولیسنگ کا ہمیں کیس چیلنجنگ آتا ہے تو ہم اس کو اس طریقے سے سالو کرتے ہیں۔ سر، آپ کے اس شہر میں پیٹرولنگ کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیونکہ زیادہ جس طرح آپ نے بتایا جی ٹی روڈ اور دیگر اضلاع کی باؤنڈریز ہیں، تو آپ کا پیٹرولنگ کا طریقہ کار؟ اس میں جو ہم نے یہاں پہ پولیسنگ کا پلان نافذ العمل کیا ہوا ہے، پولیسنگ کا ماڈل امپلیمنٹ کیا ہوا ہے، اس میں ہم نے شہر کے اندر جو سیف سٹی کی سرویلنس ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے پورے ضلع میں جو ہمارے اسپیشل برانچ کے یا ہماری اپنی سیکیورٹی برانچ کے 15 کی کال کے انالیسس کی روشنی میں جو ہمارے کرائم کے ہاٹ اسپاٹس بنتے ہیں، جو انٹر ڈسٹرکٹس رستے جاتے ہیں یا جو ہمارے پیریفریز میں جو اسکیپ ویز نکلتے ہیں، وہ سارے کے سارے ہم جو ہے ان کو کرائم کے پیک آورز جو ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے تو وہاں پہ ہم سنیپ چیکنگ، ای پولیس پہ اس کی مدد سے چیکنگ، اور پنجاب پولیس کی جتنی بھی سافٹ ویئر اپلیکیشنز ہیں ان کے استعمال کو، ٹیکنالوجی کے استعمال کو عمل میں لا کے تو ہم یہ انشور کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی جو سرکل ہے، کوئی بھی ہماری بیٹ جو ہے، اس کا کوئی بھی کرائم ہاٹ اسپاٹس جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ جہاں پر پولیس کی سرویلنس، پولیس کی پیٹرولنگ اور پولیس کی سنیپ چیکنگ نہ ہو۔ اچھا سر، کتنے ٹربل پوائنٹ ہیں اکاڑہ شہر میں؟ دیکھیے، یہ جو کرائم ہاٹ اسپاٹ کے ہاٹ اسپاٹس ہیں ایز آف ناؤ تو الحمدللہ ایک بھی چیلنجنگ نہیں ہے، کوئی ایک بھی نو گو ایریا نہیں ہے۔ اور اس میں حالیہ جو ہمیں اس میں آپ دیکھیں گے پولیس کے اچھے کام کی وجہ سے
اور پولیس کی مؤثر پولیسنگ کی وجہ سے، اور اس سال میں پولیس کے ٹوٹل ابھی تک 45 انکاؤنٹرز ہوئے ہیں، سی سی ڈی کے ساتھ مل کے بھی بہت اچھا کام جاری ہے۔ تو اس میں ابھی تک جو ہے 60 سے 70% آپ کی ہینیس کرائم کی شرح میں کمی آ چکی ہے۔ اس کی وجہ سے ابھی ہمارے لیے ڈسٹرکٹ میں کوئی ایسا قابل ذکر کوئی چیلنجنگ کرائم کا ہاٹ سپاٹس نہیں ہے۔ اچھا سر، بتائیے گا کہ اکاڑا شہر میں سنگین جرائم کی شرح کیا ہے؟ اس میں جب میں نے چائے لیا تھا تو اس میں اس وقت جو 15 کی کالز تھیں ان میں 10 سے 12 ایوریج جو روڈ کرائمز ہیں ان کی پروپینسٹی تھی، اکرنس تھی۔ ابھی جو ہے ہمارے پاس 3 سے 4 موٹر سائیکل چوری کی 15 کی کالز آ رہی ہیں، یا دوسرے یا تیسرے دن 1 یا 2 رابریز کی 15 کی کالز آ رہی ہیں، اور یہ آپ کی جو 3.6 ملین پاپولیشن، 5 آپ کے پولیس سرکلز، 21 آپ کے پولیس اسٹیشنز، اور آپ کا جو میں نے آپ کو ڈسٹرکٹ کی جیوگرافی بتائی ہے، جو ڈسٹرکٹ کی لوکیشن بتائی ہے، اس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو ماضی میں یہاں کی جو انٹیلیجنسیا ہے، یہاں کی جو سول سوسائٹی ہے، یہاں کے جو ہمارے تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان کی جو آپ ان کے اعداد و شمار کو دیکھیں تو یہ پچھلے 35 سال کی شرح میں سب سے کم کرائم ہے۔ کیسے، کس طرح یہ کرائم کی شرح کو کنٹرول کیا؟ کون سی جادو کی چھڑی گھمائی راشد ہدایت نے؟ دیکھیے، اس میں بنیادی طور پر تو پولیسنگ 1+1=2 کے برابر پولیسنگ ہے۔ آپ سرویلنس کرتے ہیں ان افراد کی جو جیل میں گئے، کرائم کرنے والے افراد، اور جب وہ ان کی وہاں پہ بھی سرویلنس جاری ہے، اور جو آپ نے گینگز اسپیشل برانچ اور آپ نے سیکیورٹی برانچ اور آئی بی کی ورکنگ کے نتیجے میں آپ نے ان گینگز کو آپ نے ٹارگٹ کیا، اور ابھی یہ صرف اکاڑا میں نہیں ہے، پورے پنجاب پولیس میں جو کرمنلز ہیں ان کے خلاف جو پنجاب پولیس کی جو کام اچھا کام ہو رہا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہولسٹک اپروچ ہے ایز اے انسٹیٹیوشن، جس کی وجہ سے یہ ایک اس کے ثمرات ملے ہیں۔ اچھا، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اکاڑا راشد ہدایت مجھے بتائیں گے کہ اس وقت اکاڑا شہر میں کتنے کرمنل گینگز آپریٹ کر رہے ہیں؟ اس ٹائم آپ کے پاس ایک یا سرگرم جن کو آپ کہتے ہیں، 1 یا 2 بائک چوری کے گینگ ہوں گے۔ کیوں نہیں پکڑے جا رہے سر وہ؟ دیکھیے، یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے۔ آپ نے کام کیا، آپ نے گینگز کو پکڑا، آپ نے ان کے خلاف کیسز مرتب کیے، آپ نے ان کو جیل بھجوایا، اس کے بعد کچھ نئے گینگز آ گئے ود ان دا ڈسٹرکٹ، اور کچھ جو آلریڈی آپ نے جیل بھجوائے تھے ان میں سے کچھ ریلیز ہو کے باہر آ گئے۔ تو یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، انسان ہے، معاشروں کا مجموعہ ہے، اس کو ذرا کٹ کیجیے گا۔ انسان سے آنا آپ نے، جب یہ کہیں گے نا لفظ کیوں، پھر آپ نے بولنا ہے۔ ابھی آپ کا فریم سیٹ کریں گے۔ انسانوں کا مجموعہ ہے، یہاں کی سوسائٹی، یہاں کے معاشرے میں 36 لاکھ انسان ہیں۔ اگر آپ 36 لاکھ کی گنتی گنیں گے تو آپ کو میرے خیال مہینے لگ جائیں گے۔ تو سماج کے اندر، انسانوں کے اندر جو اچھائی کا جذبہ بھی ہے، برائی کا جذبہ بھی ہے۔ جب انسان کے اندر برائی کا جذبہ اچھائی کے جذبے پر غالب آ جاتا ہے تو وہ لامحالہ طور پر کرائم کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ بڑی محنت کرتے ہیں آپ، دن رات محنت کرتے ہیں، ڈاکو ڈکیت پکڑتے ہیں، چور پکڑتے ہیں۔ یہاں آپ ڈاکو ڈکیت چور پکڑتے ہیں، جیل بھجواتے ہیں، وہ باہر آ جاتے ہیں۔ کیا کہیں تفتیش میں کوئی سکم ہے جس کا یہ فائدہ اٹھاتے ہیں، یا لوگ شناخت پریڈ میں آپ کے ساتھ تعاون نہیں کرتے؟ میں اس میں کہوں گا کہ یہ ایک براڈ سبجیکٹ ہے، ڈیبیٹیبل سبجیکٹ ہے، لیکن اوورآل ہماری سوسائٹی کی جو ویلیوز ہیں، ہم میں سے ہر شخص یہ تو چاہتا ہے کہ اس کا کرائم سالو ہو جائے، اس کو گھر بیٹھے اس کو ریکوری بھی مل جائے، اور اس کو کورٹ آف لا میں نہ جانا پڑے، اس کو ہینیس کرمنلز کے خلاف عدالت میں گواہی نہ دینی پڑے، ان کے اپنے جسٹیفیکیشنز ہوتی ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوورآل اس میں بڑی مثبت تبدیلیاں آئی ہیں۔ اوورآل سوسائٹی کا، پولیس کا جو گیپ تھا، جو تھانہ کلچر میں ہماری جو ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے، جو ہمارے سپس کے پروٹوکولز امپلیمنٹ ہوئے ہیں، وردی آئی جی صاحب اس میں انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے، ہماری تمام اضلاع میں اس پہ بہت زیادہ ورکنگ ہوئی ہے، انٹرفیس جو ہے وہ تھانوں کا چینج ہوا ہے، کانفیڈنس آیا ہے سوسائٹی کے اندر، اس کی وجہ سے دیکھیں کہ ویسے راشد صاحب آپ ایک سینئر پولیس آفیسر ہیں، مختلف اضلاع کی کمانڈ کر چکے ہیں، ڈویژنل ایس پیز کی حیثیت سے بھی کام کر چکے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کیوں ہے سوسائٹی میں یہ تضاد کہ بس میرا کام ہو گیا باقی کام جائے بھاڑ میں؟
دیکھیے یہ تو ایز اے معاشرے کا انسان آپ کو بھی سوچنا چاہیے, مجھے بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے آنے والی نسلوں کو کیسا پاکستان دینا ہے, کیسا پنجاب دینا ہے. تو اس میں ہمارے جو ایجوکیشن ونگ ہیں وہ بھی کام کرتے ہیں. اس میں جو ہے ہم اپنے لیول پہ جب ڈیلی کھلی کچہری کرتے ہیں, وہاں پہ علاقے کے لوگوں سے جب بات کرتے ہیں, ہم ان کو کانفیڈنس دلاتے ہیں. اور ہمارے جو ایس پی انویسٹیگیشن اور ہمارے جو آئی اوز ہیں وہ جب کرائم میٹنگز کے علاوہ جو کمپلیننٹ سے وہ میٹنگ کرتے ہیں تو اس میں بھی ان کو اعتماد دلاتے ہیں. کتنی کامیابی ہوئی اس میں بہت زیادہ کامیابی ہے. اس سال اکاڑا پولیس نے کتنے ملزمان کو سزائیں دلوائیں؟ ایک محتاط اندازے کے میں بتا دیں. دیکھیے یہ تو ہنڈریڈز میں ہوگا. اچھا جی, یہ تو ہنڈریڈز میں ہوگا. اور ہمارا جو کنوکشن ریٹ ہے اسپیشلی منشیات کے کیسوں میں, مرڈر کے کیسوں میں, وہ بہت زیادہ حوصلہ افزا ہے, بہت اچھا ہے. تو اس میں ادر دین پولیس ورکنگ بے شمار فیکٹرز ہوتے ہیں جو عمل کارآمد ہوتے ہیں. اس میں گواہان ہے, اگر وٹنس ہی ریزائل کر جائے تو پولیس کا سارا کیس جو ہے اس کی بیسس جو ہے وہ ایرپٹ ہو جاتی ہیں. تفتیش کے نظام میں بھی کوئی جھول ہوتا ہے؟ تفتیش کے نظام میں دیکھیے یہ وہ معاشرہ ہے جہاں پر آپ قتل ہو جاتا ہے کسی کا بھی, وہ جب قتل کی ایف آئی آر درج کرواتا ہے تو اس میں وہ 2 گناہ گاروں کے ساتھ 3 بے گناہ بھی لکھوا دیتا ہے. تو جتنا پولیس کے ساتھ سوسائٹی سچ جو ہے وہ ان کو شو کرے گی, ان کو سچائی بیان کرے گی, اور اس میں جتنا کرمنل جسٹس سسٹم کے تمام کمپوننٹس کی آپس میں ہم آہنگی ہوگی, کمپلیننٹ کا, پولیس کا, پراسیکیوشن کا, اور یہ جو جتنا بھی یہ ٹرائل کے پروسیس میں تمام کمپوننٹس وہ ہارمنی کے تحت ایکٹ کریں گے, تو اتنا ہی زیادہ چانسز ہوں گے اس کے کنوکشن کے. اور اس میں ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم کا ڈسٹرکٹ لیول پہ نظام ہے اس میں بڑا مربوط نظام ہے. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب, ہمارے جو پراسیکیوٹر ہیں, ہمارے جو تفتیشی ہیں, اس میں باقاعدہ ان کے کیپیسٹی بلڈنگ کورسز بھی کروائے جاتے ہیں. ان کی وٹنس جو ہے ان کو تیاری کروائی جاتی ہے کس طرح سے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دینی ہے کورٹ آف لا کے اندر تاکہ سزا بھی ہو سکے. تو یہ ایک کنٹینیوس ایفرٹ ہے, کنٹینیوس پروسیس ہے جس پہ ہر وقت کام ہو رہا ہوتا ہے, اور اس کے نتیجے میں ہی یہ بہتری آئی ہے. آپ نے دیکھا اوورال 1-5 کی کال کے انالیسس کو دیکھیں تو آپ کا یہ والا جو کرائم ہے وہ اتنے % کمی. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اکاڑا راشد ہدایت کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. کرتے ہیں ڈی پی او اکاڑا راشد ہدایت کے ساتھ. اچھا سر, آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے اکاڑے میں سنگین جرائم کی شرح کو کنٹرول کر لیا, بہت اچھی بات ہے. سر شہر اکاڑا کی آبادی کتنی ہے؟ اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ ریسنٹ جو پاپولیشن سروے ہوا ہے اس کے مطابق 3.6 ملین 36 لاکھ کے قریب جو ہے وہ پاپولیشن ہے ڈسٹرکٹ اکاڑا کی. اس میں پولیس کے پوائنٹ آف سے دیکھا جائے تو ہمارے 5 سرکل ہیں. سر میں 5 سرکل ہیں, تھانے کتنے ہیں سر؟ پولیس اسٹیشنز ہمارے جو ابھی سینکشن ہیں 21 تھانے ہیں, اور ہمارے جو آپریشنل ہیں وہ 20 تھانے ہیں. 21واں تھانہ بھی اسی ماہ میں آپریشنل ہو جائے گا. 5 ڈویژنیں 21 تھانے ہیں. اچھا سر یہ بھی بتا دیں کہ 36 لاکھ مرد و خواتین اور بچوں کی حفاظت کے لیے اکاڑا پولیس کی نفری کی تعداد کتنی ہے؟ یہ جو ہماری افیکٹو اسٹرینتھ ہے وہ تقریباً 2500 کے قریب ہے, اس میں ٹریفک کی کمپوننٹ کو انکلوڈ کر کے. ٹریفک پولیس کو آپ اس میں شامل کر رہے ہیں جی 2500. اب 36 لاکھ اور 2500 کے کمبینیشن کی کچھ سمجھ نہیں آتی, کس طرح ان چیزوں کو مینج کر رہے ہیں, کس طرح کرائم کو کنٹرول کر رہے ہیں, پیٹرولنگ کر رہے ہیں, ٹریفک کے نظام کو چلا رہے ہیں. یقیناً جو ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے کہ آپ کا 450 سٹیزنز کے اوپر ایک پولیس آفیسرز تعینات ہونا چاہیے, یہ ریشو اس کے تقابلی اگر جائزہ لیں تو وہ یہ بہت زیادہ ایک اس کے پوائنٹ آف ویو سے تو بہت زیادہ ڈسپرپورشنیٹ ہے. لیکن اس میں جو ہے آن گراؤنڈ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کا جذبہ صادق ہے, نیت نیک ہے, اور اگر آپ ٹھیک ہے جذبہ صادق ہے, نیت نیک ہے, مگر 36 لاکھ اور 2500 میں بڑا گیپ ہے. جی اس میں یقیناً ہماری جو پاپولیشن کے تنازع میں جو ہماری پاپولیشن کے تناظر میں جو ہماری پولیس کی اسٹرینتھ ہے وہ اگر دیکھیں تو یہ کم و بیش پورے پنجاب میں آپ کو ہر ضلع میں آپ کو یہ لگے گا کہ آپ کی جو ہے نا وہ اس میں پولیس کی اسٹرینتھ اکارڈنگ ٹو دا رائزنگ نیچر آف دا پاپولیشن, رائزنگ پرپورشن آف دا پاپولیشن یہ بڑھنی چاہیے. اچھا میں سمجھتا ہوں کہ اس
گیپ کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ شاید کہ پولیس جو ہے وہ کوئی الگ مخلوق ہے جس کو نیند نہیں آتی, جس کو بھوک نہیں لگتی, جس کے کوئی عزیز و اقارب نہیں ہیں, جس کی کوئی خوشی غمی نہیں ہے. 2100 بندہ اور سر 36 لاکھ بندہ, اس نفری کے گیپ کو پورا کرنے کے لیے کچھ اقدامات کچھ ہوں آپ کے ذہن میں, کبھی آپ نے سینئر افسران کو کہا ہو؟ جی بالکل, اس میں ہماری جو ہے جو ہمارا سینٹرل پولیس آفس میں جو ہمارا پولیس کا مینجمنٹ بورڈ ہے سینئر لیول پہ, اس میں جو ہمارا ریسرچ اینڈ انالیسز ونگ ہے وہ اس میں ورکنگ کرتے ہیں, اور پالیسی لیول پہ جب بھی کوئی انپٹ مانگی جاتی ہے تو یہ ضرور باور کروایا جاتا ہے کہ آلدو کہ وی آر ڈیولپنگ کنٹری, اور جہاں کے لا اینڈ آرڈر پہ گورنمنٹ جو خرچ کرتی ہے اس کو انکریز ہونا چاہیے, لیکن جب بھی پالیسی لیول پہ اس طرح کی کوئی انٹرونشن ریکوائرڈ ہوتی ہے تو اس میں ہمارا سینٹرل پولیس آفس ضرور تمام یونٹس کی انپٹ کو سیکھ کر کے تو وہ ضرور جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ ضرور جو ہے ریلیونٹ کوارٹرز کو ہم شیئر کرتے ہیں ود دا ریکویسٹ کہ اس میں امپروومنٹ ہونی چاہیے. اچھا مجھے یہ بتا دیں, اکاڑا شہر میں سالانہ مقدمات کے اندراج کی شرح کیا ہے؟ یہ تقریباً لاسٹ ایئر جو اینڈ ہوا تو 32 سے 33 ہزار کیس جو ہے وہ درج کیے گئے. 33,000 مقدمات کی تفتیش کے لیے کتنے آئی او ہیں؟ ہمارے پاس جو ہے آن ایوریج تقریباً ایک آئی او کے پاس تقریباً 125 to 150 کیسز ہوتے ہیں, اور ہمارے جو آئی اوز کی تعداد ہے وہ کم از کم 300 کے قریب ہے. کافی ہے. ہمارے آئی اوز کی تعداد جو ہے وہ اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے, مطلب پولیس کتنی ہونی چاہیے؟ پولیس آرڈر کے مطابق تو 50 کیسز جو ہے وہ اسٹینڈرڈائز ہے کہ ایک تفتیشی سال میں 50 کیسز کی تفتیش کرے گا. یعنی کم سے کم آپ کے پاس 300 کی بجائے 600 ہونے چاہیے. جی 300 600. تو کب تک امید رکھیں کہ آپ, میں اگلی دفعہ ہوں تو اکاڑا کا ڈی پی او مجھے کہے کہ فیاض صاحب آپ 600 تفتیش. دیکھیے یہ جو ہے یہ اس میں سینکشن اسٹرینتھ بھی انکریز ہوتی ہے, اور اس میں ہمارے ہر لیول پہ, کانسٹیبل لیول پہ, ہیڈ کانسٹیبل لیول پہ, اور ہمارے اپر سبارڈینیٹ لیول پہ جب اسٹرینتھ ایک پورے پنجاب لیول پہ امپروو ہوتی ہے تو وہ ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی. اچھا سر, آپ نہیں سمجھتے اتنی کم نفری, ڈیوٹی آورز زیادہ, سہولیات ناکافی, تو پھر ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہم نے تھانہ کلچر پہ قابو پا لیا؟ دیکھیں آن گراؤنڈ پریکٹیکل چیلنجز ہمارے پاس ہیں, اور یہ میں یہی تو چاہ رہا ہوں کہ وہ چیلنجز آپ ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں نا, کیونکہ تنقید کرنا بڑا آسان ہے لیکن تنقید بڑا اصلاح کو لے کے چلنا بڑا مشکل ہے. دیکھیے جو آپ بات کر رہے ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ قاعدے کلیہ قانون کے مطابق ہو جائے, یہ گریجولی ہو رہی ہے. یقیناً ہمارے پاس جو پولیس کے پاس اویلیبل ریسورسز ہیں وہ آئیڈیل کے قریب نہیں ہیں, ہمارے پاس ریسورسز جو ہے وہ کم ہیں, لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کو میں نے اس کی جو آلریڈی میں نے آپ کو اس کی ایکسپلینیشن دی کہ آپ کے پاس 450 سٹیزن کے لیے ایک پولیس آفیسر ہونا چاہیے, تو اس کے تناظر میں تو لامحالہ طور پر آپ کی جو اسٹرینتھ ہے وہ 4000 کے قریب ہونی چاہیے. تو جو ابھی ہمارے پاس اویلیبل ریسورسز ہیں, اویلیبل ایچ آر ہے, اویلیبل لاجسٹک ہے, اویلیبل ٹیکنیکل ریسورسز ہیں, ان کو آپٹیملی یوٹیلائز کر کے آپ اپنے چیلنجز کو اوور کم کر رہے ہیں. 21 تھانے, کتنے تھانے اکاڑا پولیس کے اپنے ہیں, کتنے کرائے کی عمارتوں میں ہیں, کتنے نئے ہیں, کتنے پرانے ہیں؟ ہمارے جو پولیس اسٹیشن ہیں وہ الحمدللہ سارے کے سارے اپنی پولیس کی اپنی بلڈنگز میں ہیں. اچھا جی, جو دو یہ بہت بڑی بات ہے. جو 2 نئے پولیس اسٹیشن بنے ہیں ان کے کیسز جو ہیں وہ ہم نے بورڈ آف ریونیو میں بھجوائے ہیں, جگہ کی ایلوکیشن کر کے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے. ان کے ہم نے جو میک فار ارینجمنٹ کیے ہیں وہ ابھی پرائیویٹ پلیسز پہ ہم نے تھانے تو اناگریٹ کروا دیے ہیں, اور ان کی پریکٹیکل ورکنگ بھی ہم نے سٹارٹ کروا دی ہے, لیکن ان کی جو پرماننٹ پلیسز ہیں وہ ایلوکیٹ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے ان کو ایلوکیٹ کروا کے ان کے لیے ہم نے کیس بورڈ آف ریونیو میں بھجوائے ہیں. ان کے اپروول کے بعد نیکسٹ جو فسکل ایئر ہوگا تو اس میں لامحالہ طور پر اے ڈی بی اسکیم میں ان کے لیے بھی فنڈز ایلوکیٹ کروائیں گے, اور ان کی بھی جو نئے ہمارے اسمارٹ پولیس اسٹیشن بن رہے ہیں تو ان کے تحت ان کا بھی جو ہے وہ کنسٹرکشن ورک مکمل کیا جائے گا. کتنے تھانے نئی بلڈنگز میں ہیں, کتنے بسیدہ ہیں؟ ہمارے تمام کے تمام پولیس اسٹیشن جو ہے وہ نئی عمارتوں میں ہیں. شاید کہ پھر اکاڑا پنجاب کا واحد ضلع ہے جس کے تمام تھانے اس کی اپنی ملکیت ہیں اور نئی بلڈنگز میں. جی ہم آپ کو دکھا بھی سکتے ہیں. شپس میں تمام تھانے منتقل کر دیے گئے ہیں. تمام کے تمام پولیس اسٹیشن جو ہیں وہ دیٹ ہیز بین
converted into the SIPs. अच्छा सर, इन थानों में अफसरान को तो सहूलियात होंगी, कांस्टेबली जो कि रीढ़ की हड्डी है इस डिपार्टमेंट की, उनको क्या सहूलियात दे रहे हैं आप या क्या दी हैं? देखिए, तमाम के तमाम हमारे थाना जात में मैस ऑपरेटिव हैं और हमारी कांस्टेबलरी जो है वो उनको अपनी मैनेजमेंट के तहत उनको हमने जो है वो बावर्ची भी प्रोवाइड किए हुए हैं, वहाँ पे उनकी मैसिंग फैसिलिटी भी है। पुलिस रूल्स के मुताबिक जितने परसेंट नफरी थानों में रहती है उनके लिए वहाँ पे रेजिडेंस की फैसिलिटी भी है। और मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा जो पुलिस की कमांड है उनकी अर्नेस्ट जो इसमें एफर्ट रही है, उनकी पॉलिसी रही है, और ऑन ग्राउंड पर तमाम के तमाम यूनिट्स हेड ने उस पॉलिसी को ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट भी किया है। इसमें जो कांस्टेबलरी की वेलफेयर है, शोहदा की गाजियों की वेलफेयर है, ये तो सबसे पैरामाउंट इसकी जो है वो सिग्निफिकेंस है, और इस पे जो है हमारा कोई अच्छा सर, रवा साल उकाड़ा पुलिस ने कितने गैंग्स का खात्मा किया? इसमें देखें, हमारे क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी के तमाम हेड्स में हमने खातर खा कामयाबी हासिल की है, चाहे बाइक चोरी है, चाहे राहजनी है, चाहे डिकोइटी है, चाहे बलगरी है, चाहे कैटल थेफ्ट है, चाहे सोलर प्लेट थेफ्ट है, ट्रांसफार्मर थेफ्ट है। इन तमाम हेड्स में हमने बहुत ज़्यादा काम किया और हमारे 200+ गैंग्स होंगे ये अगर तमाम हेड्स को आप इनकॉर्पोरेट कर लें। रिकवरी कितनी की इनसे? रिकवरी हमारी ओवरऑल जो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी की पोल काम पे जो हमारी रिकवरी परसेंटेज है वो ऑलमोस्ट 33 to 34% है। टोटल जो माल मसरूका इस साल गया वो उसकी शरह तकरीबन कोई 14 करोड़ प्लस होगी। 14 करोड़ रिकवरी की है आपने? और ये हमारी ट्रांसपेरेंट इसका मैकेनिज्म के तहत तमाम कंप्लेंट्स को बुला के उनके डोर स्टेप्स पर हम खुली कचहरी के अमल के नतीजे में अच्छा सर, ये रिकवरी को वापस करने का तरीकाकार तो ज़रा वाज़ेह करें। रिकवरी वापस करने का तरीकाकार ये है कि उसकी मिसल जो है, केस फाइल जो है, उसमें वो रिकवरी लगाएं और वो उसकी सपुर्दगी करवाए कोर्ट ऑफ लॉ से। लीगली ये सारा प्रोसेस मुकम्मल करवाया जाता है और ये पुलिस का काम है, मकामी पुलिस का, कि वो जो है ये अमानत है बेसिकली उन लोगों की जिनका माल लूटा हुआ है, तो उनको जो है ये लीगल प्रोसेस को मुकम्मल करके उनके हैंड ओवर की जाए। अच्छा सर, आपने कैटल थेफ्ट की बात की, मवेशी चोरी, कैटल थेफ्ट की वारदात का जब भी जिक्र आता है तो उकाड़ा का नाम थोड़ा सा ऊपर आता है, क्या वजह है? इसमें मैंने आपको मोहल्ले को बताया कि ये 2 दरियाओं की सरजमीन है और यहाँ पे ओपन रूरल एरियाज़ बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत रिच है इस इलाके की पूरे पंजाब की निस्बत। तो अगर आप के छोटे रास्ते हैं और देहाती रास्ते हैं और आपकी वहाँ पे अगर आप देखें माल मवेशी के रखने के जो डेरे हैं वो ओपन डेरे हैं, तो अगर लामहला तौर पर केयर कस्टडी में जहाँ भी वीकनेस आएगी तो वो जो चोर है उसका फ़ायदा उठाएंगे। और एस्केप वेज चूँकि बहुत ज़्यादा है और ये ख़ास तौर पर ट्रेंड जो ही विंटर का सीज़न चलता है, धुंधों का सीज़न चलता है, उस वक्त ये ट्रेंड थोड़ा सा ज़्यादा होता है। फिर उसमें हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स भी लेते हैं। रात के औकात में जो केटल की ट्रांसपोर्टेशन है उसको हम डिस्करेज करते हैं। कोई बंदा अपने भी जानवर लेके जा रहा है तो उसको हम चेक करते हैं क्या इसके अपने जानवर हैं, और उसमें जो है हमारे इंटर प्रोविंशियल और इंटर डिस्ट्रिक्ट गैंग्स हमने इस साल जो पिछला साल है बहुत ज़्यादा बस्ट किए हैं। इसकी वजह से हमारा कैटल थेफ्ट में ओवरऑल जो डिक्लाइन आया है 40 से 45%, सिर्फ इस एक हेड में हमारा जो क्राइम है वो कम हुआ है। सर, अब तो फिर धुंधें पड़ने वाली हैं, फिर सर्दी का मौसम आ रहा है, फिर ये वारदातें होंगी, अब क्या इक़दामात ज़ेरे गौर हैं? देखिए, उसमें टेक्नोलॉजी का मौसर इस्तेमाल ज़रूर किया जाना चाहिए। इसमें आप लिस्टें बनाते हैं, गैंग्स उन पर काम करते हैं, इलाके में लोगों को अवेयरनेस देते हैं खुली कचहरियों के नतीजे में कि आपने अपने माल मवेशी की केयर कस्टडी रखनी है, उनकी चार दीवारी, उनका जो है वो तालाबंदी होनी चाहिए, उनके ऊपर आप अपना ज़रूर देहातों में ठीकरी पैरा का निज़ाम होना चाहिए, जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर वॉचमैन होने चाहिए, उनकी फिर हमारी पेट्रोलिंग टीमों के साथ उनकी सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए, उनकी एक आपस में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। क्या ये सब हो रहा है? जी बिल्कुल हो रहा है, जिसकी वजह से आपका क्राइम कम हुआ है। यानी अब कैटल थेफ्ट की वारदात में उकाड़ा जो पहले ऊपर था अब नीचे है? काफ़ी ज़्यादा हमारा इस पे काम हो चुका है और अभी ये काम हम जारी सारी है। अच्छा सर, सेफ सिटी की बात कर रहे थे आप, उकाड़ा में सेफ सिटी फ़ाल है? जी फ़ाल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और कितने कैमरास नस्ब किए गए हैं सर? हमारे तकरीबन यहाँ पे शहर के अंदर 300+ जो हैं CCTVs यहाँ पे जो है वो इंस्टॉलेशन उनकी मुकम्मल हो चुकी है। इनका जो ऑपरेशंस हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं और इसमें हमने शहर के एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स को और सिटी के एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स को फुली कवर किया है।
جتنے بھی شہر کے اہم نوڈ پوائنٹس ہیں ان کو فلی کور کیا ہے. اس میں محرم کے جو ٹریڈیشنل مجالس اور جو ان کے پروسیشنز ہیں ان کے روٹس کو کور کیا ہے. ربیع الاول کے جتنے جو ان کے محافل یا ان کے جو جلوس ہیں ان کو کور کیا ہے, اور شہر کے اندر تمام امپورٹنٹ جو ہمارے کاروباری مراکز ہیں ان کے جو سراؤنڈنگ روڈز ہیں اور جو ہمارے دیگر امپورٹنٹ روڈز ہیں ان کو فلی ہم نے اس میں کور کیا ہے. اور اس میں سیف سٹی اتھارٹی نے بہت زیادہ کام کیا اور اس کی بہت زیادہ لوکل پولیس کو سپورٹ مل رہی ہے ان پریونشن ایز ویل ایز ڈیٹیکشن. راشد ہدایت کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, لیکن وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سیف سٹی کے کیمراز کے حوالے سے. اچھا سر, آپ بتا رہے تھے کہ سیف سٹی فعال ہے, تو آپ مجھے یہ بتائیں کیا سیف سٹی کے فعال ہونے کے بعد اب اکاڑا میں سنگین نوعیت کے جرائم کی شرح میں کمی میں کو مدد ملی آپ کو؟ اس میں ہماری ایک ایس او پی بنی ہوئی ہے, بہت اچھی ایس او پی یہ بنی ہوئی ہے کہ ہمارا کوئی بھی اگر کرائم ہو جاتا ہے, روڈ کرائم ہے یا کسی بھی نیچر کا کرائم ہے, امیجیٹلی جو ہمارے پولیس کمیونیکیشن آفیسرز ہیں, جو ہمارے ڈیجیٹل پولیس آفیسرز ہیں, دے آر ورکنگ ان سائڈ سیف سٹی روم. وہ جو ان کے سرویلنس میکنزم کو کر رہے ہیں وہ آٹومیٹیکلی ورکنگ کر کے, وہ ایویڈنس کلیکٹ کر کے, تو وہ ہمارا واٹس ایپ گروپس بھی ہیں اور وہ آٹومیٹیکلی وہ آئی او تک وہ ایویڈنس جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے اور اس کی مدد سے اس کیس کو سالو کر لیا جاتا ہے. شہر کے اندر, اکاڑا شہر کے اندر جب سیف سٹی کا یہاں پہ وہ سیٹ اپ امپلیمنٹ ہو چکا ہے تو یہاں پہ ہمارے جتنے بھی کیسز تھے, چاہے وہ کرائم اگینسٹ پرسن کا یا پراپرٹی کا ہے, وہ آلموسٹ 99% آلموسٹ 100% ہمارے تمام کیسز سالو ہو چکے ہیں. اچھا سر, واردات ہوئی, کیمرے میں آئی, جو آپ کا ورچوئل پیٹرولنگ آفیسر کیمرے پہ بیٹھا ہے وہ کس طرح فیلڈ آفیسر سے رابطہ کرتا ہے؟ دیکھیے 1-5 کا جو 1-5 کا نظام ہے وہ سیف سٹی کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہے. جو ہی 1-5 کی کال ہوئی تو وہ ہمارا ورچوئل پیٹرولنگ آفیسر جو ہے ہی کمز ٹو نو ریگارڈنگ دا اکرنس آف دا کرائم ان دیٹ پرٹیکولر ایریا, اور وہ امیجیٹلی اس کو اس ایریا کے جو سرویلنس سسٹم ہے ان سے ٹریکنگ سٹارٹ کر دیتا ہے. اور جب اس کے بعد ایویڈنس آ جاتا ہے تو وہ لامحالہ طور پر ہمارے انچارج آئی ٹی اور ان کی ٹیم کے ساتھ مل کر وہ مقامی پولیس کو اویئر کر دیتے ہیں. اور یہ سارا پروسیس جو ہے یہ بھی ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. سر, آپ کی موٹر سائیکل چوری کی واردات میں تو واضح کمی آئی ہوگی, پہلے کی کیا شرح تھی, اب کیا شرح؟ اب میں نے آپ کو عرض کیا کہ پہلے اگر 12 سے 14 بائکیں اگر آپ کی ایک دن میں چوری ہو گئی ہیں, تو اب اتنا بڑا سٹی ہے 2 سے 3 1-5 کی کالز. اچھا, یہ چوری ہونے والی بائک جاتی کدھر ہے سر؟ اس میں کچھ گینگز ہیں وہ لوکل گینگز ہیں, ان کا یہ جو کباڑیوں کا نظام ہے اور جو لوکل جہاں پہ ان کے اسپیئر پارٹس جہاں سے اویلیبل ہوتے ہیں, کچھ تو ڈسیمبل کر کے وہاں پہ اس کو دیتے ہیں, اور کچھ آرگنائز اگر بات کی جائے تو انٹرپوٹینشیل گینگز جو ہیں وہ اس کی ٹرانسپورٹیشن کا ان کا بھی ایک پھر میکانزم ہے. تو یہ ہم دونوں پر کام کر کے تو اس کے جو طریقہ کار کے مطابق اس کو ڈیل کرتے ہیں. یہ کباڑی قانون کی دسترس سے باہر دسترس سے باہر نہیں ہیں, جس کی وجہ سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ پروسیس ہوتا ہے تو ان کو ہم قانون کے دائرے میں لے کے آتے ہیں اور ان کے خلاف کارروائی بھی کرتے ہیں. اچھا جی, اب بات کرتے ہیں آپ کی کھلی کچہریوں کی. کھلی کچہریاں بہت لگا رہے ہیں آپ, کیا تھانوں میں انصاف نہیں مل رہا؟ دیکھیے اب اگر آپ پاکستان کے معاشی صورتحال کا اندازہ لگائیں تو اس میں جو ہے وہ لوگوں کی سیونگز کم ہے. اگر ایک شہری ہے, اس کا تھانے یا پولیس کے ساتھ کوئی ایشو ہے, اگر وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو وہ لامحالہ طور پر اس کو بہت زیادہ ریسورسز چاہیے, ٹائم کا, انرجی کا, باقی بھی اس کے تمام معاملات ہیں. تو یہ ویژن ہے موجودہ پولیٹیکل رجیم کا, یہ ویژن ہے ہمارے انسپیکٹر جنرل کا کہ آپ لوگ اپنے دفتر میں بھی ایکسیسیبلٹی رکھیں, اپنے دفتر میں بھی آپ آنریبل سٹیزن کو ملیں, لیکن آپ ان کے ڈور سٹیپس پر جا کے, اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکل کے جا کے, ان کے ڈور سٹیپ پر جا کے, مقامی کسی دیہات میں, کسی مسجد میں, کسی اسکول میں, کسی ایسے کمیونٹی سینٹر میں, کسی بھی ایسی جگہ پر جو کامن پبلک پلیس ہے وہاں پر جا کر شہریوں کو اکٹھا کر کے نہ صرف ان کے جو کامن جو ایشوز ہیں ریلیٹڈ ٹو پولیس وہ بھی, اور ان کے انڈیویجول جو کرائم ریلیٹڈ ایشوز ہیں وہ بھی, آپ ان کو اچھے طریقے سے سن کے ان کے حل کے لیے عملی اقدامات کی طرف جائیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں امور کو دیکھنا, دفتری معاملات کو دیکھنا, پھر شہر کے معاملات کو دیکھنا, لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو دیکھنا, کرائم کو دیکھنا, پیٹرولنگ کو دیکھنا,
کھلی کچہری بھی دیکھنا، کیسے یہ چیزیں مینج کرتے ہیں؟ دیکھیے یہ ٹائم ٹیبل آپ کو اپنا بنانا پڑتا ہے کہ آپ نے کون سا دن انسپیکشن کے لیے رکھنا ہے، کون سا دن آپ نے تھانہ جات میں انسپیکشن کے لیے رکھنا ہے، کون سا دن آپ نے پولیس لائن کی انسپیکشن کے لیے رکھنا ہے۔ کھانا کھانے کے وقت پہ کھاتے ہیں؟ نہیں، اس سارے سینیریو میں آپ کو وقت مل جاتا ہے؟ جی بالکل، اس میں جو ہے وہ ہم اگر اپنی کھانے کی روٹین کا، اپنی صحت کا، اپنی دیگر چیزوں کا اگر خیال نہیں رکھتے تو ہم پبلک کی جو ہے وہ مدد نہیں کر سکتے۔ اچھا سر، کھلی کچہریوں میں کتنے فیصد شکایات سچی ہوتی ہیں اور کتنی جھوٹی ہوتی ہیں؟ دیکھیے اس سال میں ابھی تک میں اگر آپ کو بات کروں تو اس سال میں ابھی تک ہم نے 330 کھلی کچہریاں کی ہیں، اچھا جی۔ 330، جو کہ ایک ریکارڈ ہے، کبھی بھی ایک سال میں 9 ماہ میں اتنی کھلی کچہریاں نہیں ہوئیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی اور پبلک کی ڈائریکٹ آپس میں کوارڈینیشن ہو جائے۔ اس میں پولیس کی اگر لوکل لیول پر اگر لوگوں کے نزدیک کوئی ہائی ہینڈنس ہے، وہ بھی اس میں فیکٹر نلیفائی ہو جاتا ہے۔ لیکن سر، اس سے یہ نہیں لگتا کہ لوگوں کی جانب سے تھانے پہ بھی عدم اعتماد کا اظہار ہے؟ یہ دیکھیے عدم اعتماد کا اظہار نہیں ہے، بیسیکلی تھانے کے نظام کی یہ ایک، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس ہے۔ سر، اگر ایس ایچ او نے انصاف نہیں دینا، ڈی ایس پی نے نہیں دینا، ایس پی نے نہیں دینا، اگر ڈی پی او نے انصاف دینا تو باقی نیچے تالا لگا دیں۔ دیکھیے اس کو میں اس طرح سے لیتا ہوں کہ ایک کیس درج ہوا، اس کی تفتیش 17 دن میں مکمل ہونی ہے، اس کی تفتیش کے پروسیس میں ہی اگر انصاف ہو جائے تو کمپلیننٹ بھی بچ جائے گا اور الزام لے کو بھی اس کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں اچھا، ہوگی۔ زیادہ شکایات کس طرح کی ہوتی ہیں؟ اس میں ابھی جو ہمارا کرائم چونکہ الحمدللہ اس کی شرح کافی کم ہے، تو ابھی تو ساس بہو کے جھگڑے ہیں، بھائیوں کی جائیداد کے، پراپرٹی کے تقسیم کے حوالے سے مسائل ہیں، یا دیگر اگر دیہاتی کلچر میں آپ دیکھیں کہ زمینداروں کا پانی کے وہ پانی لگانے کے اوپر، یا وہ جو ان کا وہ جو سسٹم ہے روایتی ایریگیشن کا، ان کے اوپر مسائل ہیں، تو زیادہ تر ابھی جو ہمارے پاس سماجی مسائل ہیں وہ زیادہ آ رہے ہیں۔ پولیس کی کرپشن کی کتنی شکایات ہیں؟ پولیس کی کرپشن کے اوپر 0 ٹالرنس ہے۔ شکایات کتنی ہیں؟ شکایات 1787 کی جو بھی شکایت ہوتی ہے اس کو میں ڈیلی دیکھتا ہوں، خود کتنی دیکھتا ہوں۔ شکایات آئی ہیں آپ کے پاس آپ کے ٹینور میں چلیں؟ اس ٹینیور میں ابھی تک 20 پولیس آفیسرز کو کرپشن پر ڈسمس فرام سروس کر چکا ہوں۔ 20 پولیس آفیسر 20 پولیس آفیسرز کو کرپشن کی شکایات؟ جی۔ اور دیکھیے پھر اس میں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں کہ پولیس کو برائبری آفر کی جاتی ہے اور وہ آفر کر کے اس میں اپنی مرضی کا انصاف لینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو آپ کوئی بھی کیس کو دیکھتے ہیں انڈیویجول کو، تو اس کو تمام پہلوؤں سے آپ اچھا، دیکھتے کبھی ہیں۔ کیریئر میں کسی بندے نے آپ کو آفر کی ہو کہ یہ فلاں چیز آپ ہم سے گفٹ لے لیں اور ہماری مرضی کا فیصلہ کریں؟ میں اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا کرم سمجھتا ہوں، حضور علیہ السلام کی ذات کا خاص فضل سمجھتا ہوں، اور والدین کی دعائیں ہیں میرے ساتھ کہ مجھے 13 سالہ کیریئر میں ابھی تک کوئی یہ اس طرح کے چیلنج کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اچھا، جن 20 آفیسرز کو آپ نے کرپشن کی شکایت پہ ڈسمس کیا، اس کے بعد اب کیا اکاڑا شہر میں جو ہے کرپشن کی کوئی شکایت نہیں پولیس کی؟ دیکھیے یہ میں نے آپ کو عرض کی کہ یہ ڈے ٹو ڈے افیئرز میں آپ کو دیکھنا پڑتا ہے، اور اگر آپ کو کوئی بھی 1787 کی کمپلین آئی ہے تو آپ امیجیٹلی اپنا جو سسٹم ہے چیک اینڈ بیلنس کا بھی، اور اپنا سسٹم جو ہے وہ آپ یہ والا جزا و سزا والا بھی اس کو پرویکٹیو کرتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس سورسز آف انفارمیشن بہت زیادہ ہوتے ہیں، اسپیشل برانچ ہے، انٹیلیجنس بیورو ہے، ہماری اپنی سیکیورٹی برانچ ہے۔ مقامی طور پر کھلی کچہریوں کا مقصد اور فائدہ ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ڈائریکٹ ایکسیس ہوتی ہے لوگوں تک اور لوگوں کے نمائندوں تک، اور آپ کو سچ آپ پر اجاگر ہو جاتا ہے، اور ونس یو آر کلیئر اباؤٹ دا ایشو تو یو آر ان اے بیٹر پوزیشن ٹو ڈسپینس جسٹس۔ تو اگر آپ لوگوں کو انصاف دے رہے ہیں اور آپ اپنی پولیس کو بھی انصاف دے رہے ہیں، تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ پولیس والے کے ساتھ کسی شہری کی طرف سے حق تلفی نہ ہو اس کی، اور کسی شہری کے ساتھ پولیس والے کی طرف سے حق تلفی نہ ہو۔ تو یہ آپ نے ایک بیلنس چیک آؤٹ کرنا ہوتا ہے، اور اسی کے تحت آپ کا ادارہ جو ہے وہ کامیابی سے چل رہا ہوتا ہے۔ اکاڑا شہر کے 21 تھانوں میں ایس ایچ اوز، انچارج انویسٹیگیشن اور محرر کی ٹرانسفر پوسٹنگ ایک اہمیت رکھتی ہے۔ کس حد تک سیاسی مداخلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ کو؟ 0% پولیٹیکل انٹرفیرنس ہے۔ 0%؟ 0%۔ کبھی کسی سیاسی شخصیت نے نہیں کہا آپ کو کہ راشد یہ فلاں ہے، اس کو لگا دو ایس ایچ او؟ دیکھیے ہمارے یہاں پر جتنے بھی پولیٹیکل سٹیک ہولڈر ہیں اس ڈسٹرکٹ میں، ان سب کے ساتھ ہمارے اچھے کوارڈینیشن کے تحت ہم معاملہ تمام چلا رہے ہوتے ہیں۔
یہ بھی ایک تاثر ہے. شہری نمائندے سب سے زیادہ چاہیں گے کہ ان کی پبلک کے ساتھ کرائم نہ ہو, ان کو تھانوں میں انصاف ملے, ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو, اور پولیس جو ہے اور تمام ادارے جو ہیں وہ اپنے مینڈیٹ کے تحت کام کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رول اور رسپانسبلٹیز کی بات ہے. اگر آپ اپنا کام ایمانداری سے کر رہے ہیں, اور اس میں ایک چیز میں ایڈ ضرور کرنا چاہوں گا, جو ہم نے یہاں پہ پالیسی اور ویژن امپلیمنٹ کیا میڈم سی ایم کا اور آئی جی صاحب کا, اس میں ایک ہے کرٹسی, خوش اخلاق رویہ. یہ اس کی میرے نزدیک بہت زیادہ اہمیت اور افادیت ہے. آپ پروفیشنل کنڈکٹ آپ کا ہونا چاہیے, آپ جو ہے وہ دیانتداری کے ساتھ اپنی فرائض منصبی سر انجام دیں, لیکن آپ بدتمیزی نہ کریں کسی کے ساتھ, خوش اخلاق رویہ ہونا چاہیے. اور یہ تینوں اگر آپ پرنسپل پر فالو کر رہے ہیں, آپ ان پر عمل کر رہے ہیں, تو میرا نہیں خیال کوئی بھی اسٹیک ہولڈر یا کوئی بھی شخص یا کوئی بھی فیکٹر آپ کے رستے میں آتا ہے انصاف کی فراہمی کے عمل کی روشنی میں. کیا اکاڑا شہر کے تمام ایس ایچ او با اخلاق ہیں, بدتمیزی نہیں کرتے؟ ہم انشور کرتے ہیں اس بات کو. کیسے؟ ان میں ہم جو ڈے ٹو ڈے, پہلی تو بات یہ ہے کہ پوسٹنگ کے ٹائم پہ جب ہماری پوری کمیٹی بیٹھتی ہے, اس وقت اس آفیسر کی بیک گراؤنڈ کو چیک کیا جاتا ہے. تو اسی افسر کو پوسٹنگ دی جاتی ہے, اسی افسر کو اپنی ٹیم میں اسٹریم لائن کر کے لایا جاتا ہے جس افسر میں وہ ایٹریبیوٹس ہوں. اس کے بعد پھر ہم ہر میٹنگ میں بھی بتاتے ہیں. لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ دن رات کا کام ہے, بہت زیادہ چیلنجنگ کام ہے, اوور برڈنڈ ہوتے ہیں, بعض اوقات انسانی وہ ایک اس میں چیز آ جاتی ہے, آپ ان دا لائن آف ڈیوٹی بعض اوقات نادانستہ آپ سے غلطی کو اس طرح کی ہو جاتی ہے, پھر ہم اس کو اس تناظر میں بھی دیکھتے ہیں. لیکن بحیثیت مجموعی جتنے بھی ہم نے پولیس آفیسر تعینات کیے ہوئے ہیں, ایٹ لیسٹ اس بات کو انشور کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی پبلک کے کس ساتھ طرح بدتمیزی نہ تعینات کرے. کرتے ہیں؟ کیا معیار آپ کے ذہن میں ہے ایک اسٹیشن ہاؤس آفیسر کا اور دیگر سٹاف کا؟ دیکھیں, میں اس پر بلیو کرتا ہوں کہ یہ ٹیم ورک ہوتا ہے, اور اس میں میرے ڈی ایس پی صاحب لیگل, میرے ایس پی انویسٹیگیشن, میرے انسپیکٹر اسٹیبلشمنٹ, میرے انچارج آئی ٹی, میرے ریڈر, سٹاف آفیسر, وہ ہماری پوری ٹیم بیٹھتی ہے, انچارج کمپلینٹ, انچارج 1787, اور یہ پوری ٹیم بیٹھ کے جو بھی ہم کنٹرول پہ نوٹ کرواتے ہیں, جو بھی سب انسپیکٹر اس میں انٹرویو کے پروسیس میں آنا چاہیں وہ آتے ہیں, اور انٹرویو کر کے اس میں باقاعدہ انٹیگریٹی کے مارکس ہیں, باقاعدہ پروفیشنلزم کے مارکس ہیں, ان میں بیک گراؤنڈ چیک کیا جاتا ہے. یہ تمام چیزوں کو چیک کر کے, ان کی ایجنسی رپورٹس چیک کر کے کوشش کرتے ہیں کہ حقدار کو اس کا حق کتنی ملے. پرچیاں آتی ہیں سفارش کی؟ دیکھیے, یہ ہمارا کلچر ہے ہماری سوسائٹی میں, لیکن جو اگر آپ کا اف یو آر ہیونگ کنوکشن کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنی ہے, اور وہ آپ کو کوئی اس میں عمل مانے نہیں ہوتا کہ آپ اچھے پولیس آفیسر کو اپوائنٹ نہ کریں. کتنی سفارش کی ریشو کیا ہے ویسے؟ ویسے پوچھ رہا ہوں ذرا. کم ہے, کتنی نہیں ہے. کیا زیادہ سفارش کس طرح کی ہے؟ دیکھیے, زیادہ سفارش جو ہے وہ ہوتی ہے کہ جی یہ ہمارا کانسٹیبل ہے, یہ اے ایس آئی ہے, اس کو یہاں سے یہاں لگا دیں. لیکن اس میں بھی چونکہ ہم نے اپنی آئی جی صاحب کی پالیسی امپلیمنٹ کی ہوئی ہے, آرڈرلی روم میں ہم خود اپلیکیشن لے لیتے ہیں, اور ہمارا اپنا نظام بڑا مربوط ہے, تو اس میں ہمیں وہ کوئی بھی چیلنج نہیں آتا. آپ نہیں سمجھتے کہ اگر نظام واقعی مربوط ہو تو سفارش کی ضرورت ہی پیش دیکھیں, نہ یہ آپ کا سوشل کلچر ہے, یہ آپ کا سوشل کلچر ہے. اب آپ نے اس سال بھرتیاں کی ہیں, اس میں ملا مالا طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہم کسی کا ریفرنس دیں گے تو شاید بھرتی ہو جائے گا. تو وہ اس میں اس سوسائٹی کے جو کلچر ہے اور سوسائٹی کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بھی تھوڑا سا اچھا میرے خیال میں کیسا ٹرانسفارم ہونا لگتا ہے چاہیے. ایک کمانڈر کی حیثیت سے جب کوئی ماتحت آپ کے پاس کسی شخص کی سفارشی پرچی لے کے آتا ہے؟ دیکھیے, وہ یہ یقیناً چیز جو ہے ہمارے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے, لیکن اس کو ہم خود اپنے محکمانہ طور پر ہی اچھے طریقے سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے لیے کوئی چیلنج نہیں ہے. ہم اپنی جو او آر میں اپنی نفری کو ہم اچھے طریقے سے اکارڈنگ ٹو لا, اکارڈنگ ٹو میرٹ بیسڈ ڈیسیجن کے تحت ان کو ان کی پوسٹنگ ٹرانسفر کے عمل میں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں کسی کو کوئی اچھا جی, اکاڑا پولیس کی کتنی شہادتیں ہیں؟ اکاڑا پولیس کی یہ 1982 میں ڈسٹرکٹ کی تشکیل ہوئی ہے, اور اس وقت سے لے کر ہمارے 41 جو ہیں شہداء ہیں. 41 شہداء, 41 شہداء کی وارث ہے اکاڑا پولیس. الحمدللہ. آپ کمانڈر کی حیثیت سے ان شہداء کے ورثاء کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے, اس میں ان کی فلاح کے لیے اس میں جو ہمارا محکمانہ طور پر ویلفیئر کا نظام ہے, اس ویلفیئر کے نظام کے اندر اب جو شہید پیکج ہے وہ بہت زیادہ اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے. اس میں 1 کروڑ
35 لاکھ روپے مالیت کا گھر ان کو دیا جاتا ہے. ان کو جو کیش جو ان کو دیا جاتا ہے تقریباً 3.5 ملین ان کو کیش دیا جاتا ہے. ان کی جو سیلری ہے یہ تصور کرتے ہوئے کہ شہید زندہ ہے, وہ 60 سال کی ایج تک ان کی جو سیلری ہے وہ کنٹینیوڈ ان کی فیملی کو ملتی رہتی ہے, اور باقی بھی جو پرکس اور بینیفٹس ہیں. ہم نے اضافی طور پر یہ کیا کہ 2017 کی پالیسی سے پہلے کے شہداء کے لیے بھی ہم نے پلاٹس ارینج کر کے ہماری کتنے ویلفیئر شہداء سسٹم کے لیے آپ نے پلاٹ ارینج کیے؟ ہم نے ہمارے 19 شہداء ہیں جو 2017 کے بعد گورنمنٹ کی پالیسی کے بعد ہیں, تو ہم نے تقریباً 22 شہداء کے لیے ہم نے جو ہے وہ پلاٹ ارینج کر کے, ہمارے انسپیکٹر جنرل آف پنجاب نے بڑی اس میں ہمیں آنر دی. انہوں نے ساہیوال میں ایک سیریمنی میں ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کیا, اور اس میں ہم نے تمام شہداء کی فیملیز کو یہ جو ہے ان کا جو حق ہے وہ ان کو دلایا. ایک سال میں کتنی مرتبہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اکاڑا شہداء کی فیملیوں سے ملتا ہے؟ اس میں جب بھی ہمارا شہید کا ڈے آئے گا تو ہمارا گزٹیڈ افسر جائے گا. ہمارا 4 اگست یوم شہداء پاکستان پولیس, وہ ہم نے سیلیبریٹ کیا, تمام شہداء کی فیملیز کو ملے. ہمارا انچارج ویلفیئر جو ہے ان 41 شہداء کی فیملیز کے ساتھ ہر وقت, ہر لمحہ, ہر روز رابطے میں رہتا ہے. کسی کا کوئی بھی ایشوز ہے, کسی کا کوئی بھی ایشو ہے, ناٹ اونلی ود دا پولیس ڈپارٹمنٹ بٹ اینی ادر ڈپارٹمنٹ, ان کو ہم امیجیٹلی, گاڑی پولیس کی جاتی ہے, ان کو لے کے آتی ہے, ہم ان کوآرڈینیشن کر کے. اچھا, ڈسٹرکٹ کی طرف سے کیا شہداء کی فیملیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ اس میں ان کو کیا سہولتیں دی جاتی ہیں؟ اس میں 1 جنوری سے لے کر 30 دسمبر تک کیلنڈر ایئر میں جتنے بھی ایونٹس ہیں ہم اپنے شہداء کی فیملیز کے ساتھ وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں, چاہے وہ عید الفطر ہے, چاہے وہ عید الاضحیٰ ہے, چاہے وہ یوم شہداء پاکستان پولیس ہے, چاہے وہ شہید کے شہادت کا دن ہے. اس کے علاوہ بھی ٹائم ٹو ٹائم ہم ہر ماہ تقریباً کوشش کرتے ہیں کہ ہماری شہداء کی فیملیوں کے ساتھ ہمارا رابطہ رہے, ملاقات رہے, اور ان کے جو بھی ایشوز ہیں ان کو ہم ان کے ڈور سٹیپ پر عزت کے ساتھ ہم حل کریں. اتنی شہادتوں کے باوجود جب کوئی اٹھ کے پولیس کے اوپر بیجا تنقید کرے, تنقید برائے تنقید کرے, تو تب کیا احساسات ہوتے ہیں ڈسٹرکٹ کمانڈر کے؟ دیکھیے, تنقید جو ہے وہ برداشت کرنی چاہیے ہمیں, اور پازیٹیو تنقید جو ہے وہ آپ کی اصلاح احوال کے لیے بڑی ضروری ہے, اور اس سے نہ صرف آپ کی آؤٹ پٹ بہتر ہوتی ہے بلکہ آپ کا تنقید برائے تنقید, دیکھیے اس کا تو کوئی حل نہیں ہے, کوئی جواب نہیں ہے. پولیسنگ پہ تنقید بھی وہ کرتے ہیں جنہیں لفظ پولیسنگ کے معنی کا نہیں پتہ. ٹھیک بات کر رہے ہیں آپ. میں تو ٹھیک بات کر رہا ہوں, آپ کیا کر رہے ہیں اس میں؟ دیکھیے, اس میں ابھی جو ہماری پولیسنگ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ یا دیگر ہمارا دیکھیں تو اوورآل پولیس کی جتنی بھی قربانیاں ہیں, جتنی بھی سروسز ہیں, وہ شہری حلقوں کی طرف سے اکنالج کی جا رہی ہیں. تو اگر اکا دکا کوئی اس طرح کا انڈیویجول آتا ہے تو اس کو شہری حلقے خود ڈسکریج بھی کرتے ہیں, اور جہاں کہیں ہمیں لافل ایکشن کی ضرورت پڑتی ہے وہ بھی ہم کرتے ہیں. اچھا سر, بحیثیت ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اکاڑا کیا کہیں گے آپ اکاڑا کی عوام کو؟ اس میں میری ان سے 2-3 گزارشات جو سب سے امپورٹنٹ ہیں وہ یہ ہوں گی کہ عورتوں اور بچوں کی کیئر اینڈ کسٹڈی, ان کی تربیت, ان کی کردار سازی, اور ان کی اصلاح احوال کے ساتھ ساتھ ان کی فزیکل سیف کسٹڈی, اس کو یقینی بنانا شہری حلقوں کا بنیادی فرض ہے. پاپولیشن بہت زیادہ ہے, پولیس کی ریشو اتنی زیادہ نہیں ہے, تو جب بھی کوئی کرائم ہوتا ہے وہ ایک دن میں نہیں ہو جاتا, عورتوں اور بچوں کے کرائم خاص طور پر. اس میں جو ہے لازماً اپنا رول اور رسپانسبلٹی پوری کریں. سیکنڈ جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ ہے ٹریفک کے نظام کے اندر جو ٹریفک لاز ہیں ان کو ابائڈ کرنا, یہ شہریوں کا بنیادی فرض ہے. مثال کے طور پر اگر وہ گاڑی پہ جا رہے ہیں تو وہ سپیڈ لمٹ میں ہونی چاہیے, گاڑی فزیکلی فٹ ہونی چاہیے, اس کا سیٹ بیلٹ لگایا ہونا چاہیے. بائک پہ جا رہے ہیں تو بائک بھی پراپر اس کی نمبر پلیٹ ہونی چاہیے, پراپر ان کے پاس اس کا ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے, اور ہیلمٹ لگایا ہونا چاہیے, سپیڈ بھی لمٹ میں ہونی چاہیے. تو یہ جتنے بھی سیوک لاز ہیں ان کی امپلیمنٹیشن جب شہری کرتے ہیں, نہ صرف ان کی عزت ہوتی ہے, ان کی حفاظت ہوتی ہے, اور اوورآل جو ہے شہر اور معاشرہ جو ہے وہ ایک مہذب سوسائٹی کا جو ہے وہ عکس اور پرتو ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تیسرا جو میسج میں ان کو کنوے کرنا چاہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے نیشنل ایکشن پلان کے تحت جتنی بھی ہماری چیزیں ہیں, خاص طور پر کرایہ داران کا اندراج وہ ضرور کروائیں. اپنے پرائیویٹ امپلائیز رکھتے ہیں, ان کی سیکیورٹی ویریفیکیشن, سیکیورٹی ان کی جو کلیئرنس ہے وہ ضرور کروائیں. اس کے ساتھ ساتھ
وہ جو ہوٹل آئی جو ہمارا دیگر پنجاب پولیس کے سافٹ ویئرز ہیں ان کی جو ضرور جو ہے وہ ان کی مدد سے وہ ہیلپ لیں. اور جس طرح آپ کوئی کرائے داری کے علاوہ دیگر آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیننٹ رجسٹریشن کے ساتھ ساتھ ہمارا اب جو کریکٹر سرٹیفکیٹ کے ساتھ ساتھ ہماری جو خدمت مراکز ہیں ان میں 14 سے 15 قسم کی فیسلٹیز مل رہی ہیں. اگر آپ نے کوئی گاڑی یا بائک پرچیز کرنی ہے آپ ان کی بھی ویریفیکیشن کر سکتے ہیں. تو یہ تمام کی تمام چیزیں اگر آپ کر لیں گے تو بحیثیت شہری کوشش ہوگی ہماری پولیس کے محکمے کے فیسیلیٹیشن کے پوائنٹ آف ویو سے کہ آپ کو کوئی بھی انکنوینئنس کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک زندہ قومیں وہی ہوتی ہیں, معاشرے وہی ہوتے ہیں جو اپنے رول اور رسپانسبلٹیز کو لے کے چلتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے حقوق جو ہے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیس ایک انڈسپینسیبل انسٹیٹیوشن ہے, نیشنل انسٹیٹیوشن ہے, اس کی معاشرے میں اہمیت بہت زیادہ ہے. اور پولیس کی پرفارمنس جو ہے اور پولیس کی جو اوور آل پریزنس جو ہے وہ معاشرے کے لیے جو ہے وہ ایک بلیسنگ ان ڈسگائز کا بھی رول پلے کرتی ہے. تو اوکاڑا کے عوام کے لیے یہی میسیج ہے کہ ہم نے اور اوکاڑا کے عوام نے مل کر اس سوسائٹی کو آگے لے کے چلنا ہے, امن کا, خوشحالی کا, ترقی کا گہوارہ بنانا ہے. تو اگر سوسائٹی اور پولیس کولیبریٹیو ایفرٹ کے تحت ایک ہی سمت میں چلیں گے, لا کو وائلیٹ نہیں ہونے دیں گے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ بہت بہتری آئے گی. باتیں سنی آپ نے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اوکاڑا راشد ہدایت کی. ایک چھوٹا سا پیغام, جرائم کے خاتمے کے لیے پولیس کا ساتھ دیں. یہاں پروگرام نیوز ون اسپیشل کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.